ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 9 کی یونٹ نمبر 2 پیٹریٹزم، جس کا مطلب ہے حب الوطنی، اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو چلتے ہیں اس کے ٹیکسٹ کی طرف۔ پہلا پیراگراف ہے پیٹریٹزم مینز لو فار دی مادر لینڈ اور ڈیووشن ٹو ونز کنٹری۔ پیٹریٹزم حب الوطنی کا مطلب ہے اپنی مادر وطن کے لیے محبت یا والہانہ لگاؤ۔ A patriot loves his country، ایک محب الوطن اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، and is willing، اور راضی ہوتا ہے، to sacrifice، قربانی دینے کے لیے، when the need arises، جب ضرورت پڑتی ہے۔ The word patriot comes from the Latin word patriota، جو ورڈ پیٹریٹ ہے مطلب محب الوطن، یہ ایک لاطینی لفظ پیٹریوٹا سے نکلا ہے which means country man، جس کا مطلب ہے ہم وطن۔ It is considered as commendable quality، یہ جو ہے اس کو یہ جو پیٹریٹزم ہے اس کو قابل تعریف خوبی مانا جاتا ہے۔ سیکنڈ پیراگراف ہے پیٹریٹزم gives people the strength and courage، حب الوطنی لوگوں کو قوت اور حوصلہ دیتی ہے to safeguard، حفاظت کرنے کے لیے the interest of the country and nation، قوم و ملک کے مفادات۔ تو جو حب الوطنی ہوتی ہے وہ قوم و ملک کے مفادات کی حفاظت کرنے کے لیے حوصلہ اور قوت دیتی ہے، کس کو؟ لوگوں کو۔ فار اے پیٹریٹ، حب الوطن کے لیے، دی ساورنٹی، جو خود مختاری ہے، انٹیگریٹی، عظمت اور جو سالمیت ہے، اینڈ آنر آف دی کنٹری، اور ملک کی عزت، آر آف سپریم ویلیوز، وہ سب سے اعلیٰ اقدار ہوتے ہیں، on which no compromise can be made، جن پہ کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پیٹریٹس رینڈر گریٹ سیکریفائز، جو حب الوطن ہوتے ہیں وہ عظیم قربانیاں دیتے ہیں۔ رینڈر کا مطلب ہے انجام دینا، ٹھیک ہے، پیش کرنا، تو عظیم قربانیاں پیش کرتے ہیں فار دی پریزرویشن اینڈ پروٹیکشن آف دیز ویلیوز، یہ جو اعلیٰ اقدار ہوتے ہیں ان کی حفاظت اور بچاؤ کے لیے۔ تیسرا پیراگراف ہے قائد اعظم محمد علی جناح واز اے نیشن بلڈر اینڈ گریٹ پیٹریٹ۔ قائد اعظم محمد علی جناح قوم کے معمار تھے، بلڈر کہتے ہیں تعمیر کرنے والا، تو قوم کو بنانے والے اور عظیم محب الوطن تھے۔ ہی وانٹیڈ ٹو پروٹیکٹ دی ویلیوز، وہ چاہتے تھے اقدار کو بچانا، کلچر، ثقافت کو بچانا، اینڈ ٹریڈیشنز آف دی مسلمز، اور مسلمانوں کی روایات کو بچانا، آف دی سب کانٹیننٹ، برصغیر کے، تو جو برصغیر کے مسلمان تھے ان کے اقدار، ثقافت اور روایات کو بچانا چاہتے تھے۔ ہی گیو دی مسلمز اے سینس آف آئیڈینٹی، انہوں نے مسلمانوں کو شناخت کا احساس دیا، بائی سیکیورنگ اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دیم، ایک علیحدہ مملکت حاصل کر کے ان کے لیے۔ ہی سیڈ، انہوں نے کہا، وی مسٹ ڈیولپ اے سینس آف پیٹریٹزم، ہم جو ہے جو حب الوطنی کا احساس ہے اس کو پیدا کر سکتے ہیں، وچ گیلونائزز اس، جو کہ متحرک کرے گا ہمیں یا ابھارے گا ہمیں، انٹو اے یونائٹیڈ اینڈ اسٹرانگ نیشن، ایک متحدہ اور مضبوط قوم میں۔ تو ٹھیک ہے، ہم جب اپنے اندر حب الوطنی کا احساس پیدا کریں گے تو یہ حب الوطنی کا احساس ہمیں ایک متحد اور مضبوط قوم بنائے گا۔ تو اس کے ساتھ کچھ کوشچن بھی ہیں۔ پہلا کوشچن تھا واٹ از دی اوریجن آف دی ورڈ پیٹریٹ، تو پیٹریٹ کا جو ورڈ ہے اس کا اوریجن کیا ہے، ارتقاء کہاں سے ہوا، اس لفظ کا روٹ ورڈ کیا ہے، تو یہ لیتین ورڈز ہے پیٹریاٹا، وہاں سے یہ نکلا ہے۔ دوسرا ہے واٹ آر دی سپریم ویلیوز آف اے پیٹریٹ اکارڈنگ ٹو دا ٹیکسٹ، تو سپریم ویلیوز کیا ہیں، ساورنٹی، انٹیگریٹی اینڈ آنر آف دی کنٹری، یہ سپریم ویلیوز ہیں۔ پھر ہے وائی ڈیڈ قائد اعظم محمد علی جناح وانٹ ٹو سیکیور اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دی مسلمز آف دی سب کانٹیننٹ، تو کیوں وہ علیحدہ مملکت بنانا چاہتے تھے قائد اعظم، تو یہاں پہ آنسر ہے کیونکہ وہ کیا کرنا چاہتے تھے، پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے ویلیوز کو، کلچر کو اور ٹریڈیشنز کو مسلمانوں کی۔ پھر اگلے پیج پہ جاتے ہیں، فورتھ پیراگراف ہے دی اسپرٹ آف پیٹریٹزم میکس اس اسٹے الرٹ ان کیس آف فارن انویژن، جو جذبہ ہوتا ہے حب الوطنی کا وہ ہمیں چکنا رکھتا ہے، اسٹے الرٹ، چکنا رکھتا ہے، ہوش میں رکھتا ہے، ان کیس آف فارن انویژن، بیرونی حملے کی صورت میں۔ انویژن کہتے ہیں حملہ اور فارن بیرونی۔ ان دا ہسٹری آف پاکستان، تاریخ پاکستان میں، دیر آر مینی انسٹنسز،
کئی ایسے واقعات موجود ہیں when people laid down their lives. laid down کہتے ہیں نذرانہ پیش کیا، سیکنڈ فارم ہے یہ. تو لوگوں نے جب کیا کیا، نذرانہ پیش کیا their lives، اپنی زندگیوں کا، for the defense of the country، ملک کے دفاع کے لیے. in the wars of 1965, 1971 and the کارگل وار 1999، ان 3 جنگوں میں 65، 71 اور 99 کی جنگوں میں many brave soldiers laid their lives in an attempt to protect the homeland. کئی جو ہے بہادر سپاہیوں نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کیا، کس کوشش میں؟ ملک جو ہماری اپنی زمین ہے، ہوم لینڈ ہے، اس کی حفاظت کی کوشش میں. اس کے بعد کچھ نام یہاں پہ لکھے گئے ہیں جن کو نشان حیدر ملا ہے، ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ. ان میں کیا ہے؟ نائک سیف علی جنجوعہ شہید awarded ہلال کشمیر and equivalent to نشان حیدر. تو ان کو ہلال کشمیر ملا ہے جس کو ہم نشان حیدر میں ہی کاؤنٹ کرتے ہیں، اور یہ ایکیولنٹ ہوتا ہے، ایکیولنٹ کہتے ہیں مساوی، ٹھیک ہے، اس کے برابر ہوتا ہے نشان حیدر کے ہلال کشمیر. کیپٹن محمد سرور شہید، میجر طفیل محمد شہید، میجر راجہ عزیز بٹی شہید، پائلٹ آفیسر راشد مناز شہید، میجر شبیر شریف شہید، سوار محمد حسین شہید، میجر محمد اکرم شہید، لانس نائک محمد محفوظ شہید، حولدار للک جان شہید، کیپٹن کرنل شیر خان شہید. تو یہ جو کیپٹن کرنل ہیں، ان کا جو عہدہ تھا، یہ تو کیپٹن تھے، کرنل ان کا اپنا نام تھا، ٹھیک ہے. تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کرنل ان کا عہدہ تھا یا کیپٹن، تو کیپٹن ان کا عہدہ تھا، کرنل ان کا اپنا نام تھا. تو یہ کچھ 10 ہیں، اور 11ویں جو نائک سیف علی جنجوعہ ہیں ان کو بھی نشان حیدر جو ہے بعد میں جو ہے دے دیا گیا تھا. پہلے جو ہے ان کو ہلال کشمیر ملا تھا، بعد میں ان کو نشان حیدر دے دیا گیا تھا. تو یہ ٹوٹل 11 بندے ہیں جن کو آج تک نشان حیدر ملا ہے. آل امبریسڈ مارٹریڈم، تمام جو جتنے لوگ ہیں یہ اوپر مینشن کیے گئے ہیں، انہوں نے شہادت قبول کی وائل فائٹنگ بریولی فار دیئر مادر لینڈ، اپنی مادر وطن کے لیے بہادری سے لڑتے ہوئے. آل آف دیم وار ایوارڈڈ نشان حیدر، ان تمام لوگوں کو نشان حیدر سے نوازا گیا. دی ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ گیون ٹو گریٹ پیٹریٹس، جو سب سے اعلیٰ فوجی تمغہ ہوتا ہے اور عظیم جو محب الوطن ہیں ان کو دیا جاتا ہے. who laid down their lives for the country، جنہوں نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کیا ملک کے لیے. تو یہاں پہ کوشچن ہے who is awarded نشان حیدر ان پاکستان. تو یہ ٹوٹل 11 بندے ہیں، ان کو نشان حیدر ملا ہے. اوپر ایک اور کوشچن ہے which wars have been mentioned in the text، تو کون سی جنگوں کا حوالہ دیا گیا ہے سبق میں؟ تو 65، 71 اور 99 کی جو کارگل کی جنگ ہے ان کا حوالہ دیا گیا ہے. 5واں اور لاسٹ پیراگراف ہے اس کا، پیٹریوٹزم محب الوطنی یا حب الوطنی، دیئر فور اس لیے، از ناٹ جسٹ اے فیلنگ، یہ نہ صرف ایک احساس ہے، ریدر اٹ از اے لائف اسپرٹ، بلکہ یہ ایک زندہ جذبہ ہے، دیٹ کنٹینیوسلی انسپائرز اینڈ گائیڈز اے نیشن، جو مسلسل یا لگاتار متحرک کرتا ہے یا ابھارتا ہے یا متاثر کرتا ہے، اینڈ گائیڈز اے نیشن، اور قوم کی رہنمائی کرتا ہے. ان دا ورڈز آف ایس ڈبلیو اسکاٹ، ایس ڈبلیو اسکاٹ کے یہ کچھ الفاظ ہیں، انہوں نے الفاظ کہے ہیں کس کے متعلق؟ حب الوطنی کے متعلق. اے مین ڈیوائڈ آف پیٹریوٹک اسپرٹ، وہ آدمی جو محب الوطنی کا جو جذبہ ہوتا ہے اس سے خالی ہوتا ہے. ڈیوائڈ کہتے ہیں خالی، کسی چیز سے محروم ہونا. تو اگر حب الوطنی کے جذبے سے جو آدمی محروم ہوتا ہے، از لائک دا ون ہو، وہ اس کی طرح ہوتا ہے جو کیا ہو، یہ کوٹیشن مارک میں ان کی بات لکھی گئی ہے. breathes there the man، سانس لیتا ہے آدمی، with soul so dead، مردہ روح کے ساتھ، who never to himself hath یہ لکھا ہوا ورڈ hath، یہ آرکیک ورڈ ہے، اولڈ فیشن ورڈ ہے جو ابھی استعمال نہیں ہوتا. یہ ہیز اس کا مطلب ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یہ سنگولر ناؤن کے لیے، سنگولر کے لیے استعمال ہوتا تھا ہیز. who never to himself hath said، جس نے کبھی بھی نہیں کہا، this is my own، یہ میری اپنی، my native land، آبائی یا میری اپنی زمین ہے. تو وہ بندہ جس کے دل کے اندر حب الوطنی کا جذبہ ہی نہیں ہوتا، تو اس نے اپنی ملک کو کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں، اس نے کبھی اس کو اپنا کہا ہی نہیں. تو تھیم کیا ہے اس یونٹ کا؟ پیٹریوٹزم کا. دس یونٹ از اباؤٹ دی اسپرٹ آف پیٹریوٹزم، یہ جو سبق یا یہ جو یونٹ تھی یہ
حب الوطنی کے جذبے کے متعلق تھی۔ اٹ ٹیلز اباؤٹ دی کوالٹیز آف پیٹریٹس، یہ جو ہے ہمیں حب الوطن جو ہوتا ہے، محب الوطن، اس کی خوبیوں کے متعلق بتاتی ہے یہ یونٹ، اینڈ ہاؤ دے لک آفٹر دی انٹرسٹ، اور وہ کیسے جو ہے خیال رکھتے ہیں مفادات کا، اینڈ پروگریس آف دیئر کنٹری، اور اپنے ملک کی ترقی کا۔ تو یہ یونٹ ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے جو محب الوطن ہوتے ہیں وہ اپنے ملک کے مفاد اور ترقی کا خیال رکھتے ہیں۔ یہاں تک تھی یونٹ نمبر 2 پیٹریوٹزم کی مکمل اردو ٹرانسلیشن۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔